بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ غامدی صاحب کی خدمت میں وہ سوالات رکھیں گے جو آپ لوگوں کی جانب سے ہماری پیشکش کے اوپر غامدی صاحب کے مختلف اعتراضات جو ان کی فکر پہ کیے جاتے ہیں، اس ضمن میں پیش کیے جاتے ہیں، وہ سب کچھ زیر بحث آئے گا۔ ہمارے ساتھ سابق موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم مثبت طور پہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام کے مختلف معاملات میں کیا ہدایات ہیں، اور جب آپ رائے کا اظہار کرتے ہیں اس پر لوگوں کی کوئی تشنگی ہوتی ہے، کوئی ابہام ہوتا ہے، کوئی تنقید یا اعتراض ہوتا ہے، اس کو بھی شائستگی سے علمی انداز میں ہم زیر بحث لے کر آتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال غامدی صاحب کی خدمت میں یہ ہے، بتائیے گا کہ کیا ایک پیغمبر کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں یہ چیز موجود ہے کہ جو پچھلا پیغمبر ہے وہ لازماً اس کی پیشن گوئی کرے گا؟ گویا ہر پیغمبر آنے والے پیغمبر کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو کیا ہمارے پاس ثبوت ملتا ہے کہ سیدنا مسیح کی پیشن گوئی ان سے پچھلے پیغمبر نے کی ہو اور رسول اللہ کی پیشن گوئی ان سے پچھلے پیغمبر نے کی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ ان کے انتخاب کا کیا اصول ہے، ان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا شواہد بیان کرتے ہیں، کس دور میں ان کی کیا نوعیت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے موضوع نہیں بنائیں۔ یہ پچھلے الہامی صحیفوں میں بھی اس طریقے سے زیر بحث نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے جب سوال کیا ہے تو اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو لوگوں میں سے انتخاب کر کے اس کے سر پر یہ تاج رکھ دے، اسے اپنی پیغمبری کے لیے منتخب کرے، اس کو اپنی ہدایت دے، اور پھر اس کی یہ ذمہ داری لگائے کہ وہ انسانوں تک اس ہدایت کا ابلاغ کرے۔ یہ بات البتہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے اور بائبل سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ پیغمبروں کا ایک سلسلہ تو سیدنا ابراہیم سے پہلے رہا ہے۔ وہ کس طرح بھیجے گئے، جب وہ اپنی قوم کی طرف آئے تو ان کے لیے کیا شواہد تھے جن کی بنیاد پر انہوں نے آ کے دعوت دی۔ ان پیغمبروں میں سے کچھ کا ذکر بھی اگرچہ قرآن میں ہوا ہے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز کسی جگہ زیر بحث نہیں آئی۔ بنی اسرائیل میں البتہ ایک نبوت کی پوری روایت قائم ہوئی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان میں پہلے بھی پے در پے پیغمبر آئے، یعنی سیدنا ابراہیم بھی پیغمبر، پھر ان کے بعد اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی پیغمبر، پھر ان کے بیٹے یوسف بھی پیغمبر۔ تو وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا پیغمبر آ رہا ہے، چنانچہ باپ بھی جانتا ہے کہ اب اس کا بیٹا پیغمبر بنایا جائے گا، اس کے لیے دعائیں بھی کی گئی ہیں، اور بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بشارت بھی دی ہے، جس طرح کہ ہم سیدنا اسحاق کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی بشارت ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے دی گئی۔ اس طرح دیکھیے تو گویا ہر چیز پہلے سے واضح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے ہاں جو نبوت کا دور شروع ہوا ہے، اس میں بھی خود موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ یعنی وہ اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے کیا شواہد پیش کیے، کن چیزوں کی بنیاد پر ان کی قوم نے ان کو مانا، کیونکہ یہ بات تو قرآن سے معلوم ہو جاتی ہے کہ سب نے مان لیا۔ لیکن پھر بنی اسرائیل کے ہاں کفین من بعدہ بالرسل کی صورت پیدا ہو گئی، ایک کے بعد دوسرا آتا چلا گیا، چنانچہ وہاں پیشین گوئی بھی موجود ہے، اس کو پیش بھی کیا جا رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں البتہ یہی ہوا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے سب پیغمبروں نے ان کی پیشین گوئی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان کے بارے میں عہد لیا ہے۔ سیدنا مسیح کے بارے میں خود قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ تو آئے ہی اس لیے تھے کہ آنے والے پیغمبر کی بشارت دے دیں۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو شواہد پیدا کیے ہیں ان کی نوعیت الگ الگ رہی ہے۔ یہ آخری نبوت بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل میں آ رہی تھی، اور پھر اس آخری نبوت پر پوری دنیا نے ایمان لانا تھا، چنانچہ یہاں شواہد اور دلائل کی نوعیت ہی بالکل تبدیل ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ سنتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، اور یہ اپنی جگہ صحیح بات بھی ہے کہ ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل و نوید مسیح۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غام صاحب، مسیح کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ جو خود لفظ ہے بنی اسرائیل کے اندر آپ نے فرمایا خاص طریقے کا اللہ تعالیٰ کی اسکیم جاری رہی، تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ جو پیغمبر آتا تھا کہا جاتا ہے کہ جی وہ ایک باقاعدہ ایک رسم ادا کی جاتی تھی، مسح کی رسم ہوتی تھی، تو
اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم کی حد تک خاص رکھا کہ آنے والا جو ہے وہ پچھلے والے سے ایک طرح کی تصویر اور تائید حاصل کرے گا؟ وہاں تو یہ روایت قائم رہی، یعنی پیغمبر عام طور پر تعارف کرا کے دنیا سے رخصت ہوتے تھے، بلکہ پچھلا پیغمبر آنے والے کی منادی کر رہا ہوتا تھا۔ اس کی ایک بڑی ہی غیر معمولی تصویر ہمارے سامنے سیدنا یحییٰ کی زندگی میں آتی ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے منادی کی، اور پھر جب سیدنا مسیح کی بعثت ہوئی تو انہوں نے پچھوا بھیجا، وہ اس وقت زندہ میں تھے، کہ اس سے جا کر کہہ دو کہ اس وقت تو اندھے دیکھ رہے ہیں اور لنگڑے چل رہے ہیں، اس کے بعد اب کس کا انتظار ہے؟ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا یحییٰ ان کی منادی کرنے کے لیے آئے تھے، اور سیدنا مسیح کا اصل کام ہی یہی تھا کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد بن کر آئے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب، یہ عام طور پہ گفتگو میں کہا جاتا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہری بات آپ پہ ختم نبوت ہو گیا، کوئی شخص کسی بھی حیثیت میں نبوت کا دعویٰ کر نہیں سکتا۔ تو جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی پیغمبر آنا تھا نعوذ باللہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی چاہیے تھی۔ تو کیا یہ دین کا تقاضا تھا؟ کیونکہ قرآن مجید نے تو ایک جگہ پہ کہہ دیا بھی آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن اس کے باوجود مثبت طور پہ بھی یہ ضروری تھا دینی لحاظ سے کہ اگر کسی کو آنا ہے تو آپ کی پیشن گوئی ہوتی تبھی وہ آ سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی آخری کتاب نازل ہو چکی ہے، اب کسی اور کتاب کو نازل نہیں ہونا۔ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے، چنانچہ فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں ظاہر ہے کہ اب نجات کے لیے کوئی اور شرط داخل نہیں کی جا سکتی۔ جب یہ کہا جائے گا کہ ہم نے دین کی جو ہدایت اس پیغمبر کو دینا شروع کی تھی وہ آج پائے تکمیل کو پہنچ گئی، تو دین کی ہدایت میں نبوت پر ایمان شامل ہے۔ وہ اگر ماضی کے پیغمبر ہوں گے تو ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا، اور اگر بعد میں کسی کو آنا ہے تو اس کے ایمان کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصی حیثیت تقاضا کرتی ہے کہ اگر کسی کو آنا تھا تو پھر آپ ہی کو بتا کر جانا تھا کہ میرے دین میں ابھی ایک چیز باقی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی آنے والا آئے گا اور تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ملٹی میڈیا کی دنیا ہے، بڑے پیمانے پر انسانیت کو پیغام پہنچانے کے لیے اس میڈیم کو یوز کیا جاتا ہے۔ نیٹ فلکس ہے، امیزون ہے، موویز ہیں، اس طرح اینیمیشن 10 چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر جو افراد کام کرتے ہیں ان کو ظاہری بات ہے کچھ کریکٹرز نبھانے پڑتے ہیں۔ کسی کو اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ وہ شراب کا رسیہ ہے تو وہ شراب کی بوتل لے کے بیٹھے گا، کہیں شادی بیاہ کے معاملات ہو رہے ہیں، مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اصول میں پہلے بتائیے گا کہ جو حدود دین اسلام عام حالات میں ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے زیب و زینت کی ہو تو یہ کرنا ہے، آپ نے محرمات کے معاملے میں اس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، کیا فلم کے اندر، ٹی وی کے اندر، آرٹ میں، ڈرامہ میں، سٹیج کے اوپر انہی ہدایات کا اطلاق ہوگا یا وہ صرف حقیقی دنیا کی ہیں؟ دین میں 2 طریقوں سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، اس طرح کے معاملات کے تو آپ قریب نہیں جا سکتے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جنسی تعلق پر کوئی ڈرامہ بنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ممنوع ہے۔ اس کو قرآن مجید کبائر الاسم والفواحش سے تعبیر کرتا ہے، یعنی وہ ایسے گناہ ہیں کہ جن میں کسی استثناء کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں نہ دکھائی جا سکتی ہیں، نہ لوگوں کو ان کی ترغیب دی جا سکتی ہے، نہ اس طرح کے معاملات کسی بھی مقصد سے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق آداب سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سد ذریعہ کے طور پر بعض آداب سکھائے ہیں، اس چیز کا لحاظ رہے، اس چیز کا لحاظ رہے۔ یہ جتنے بھی ہدایات احکام ہمیں سورہ نور میں دیے گئے ہیں ان کا معاملہ آداب کا ہے۔ آداب کی نوعیت کی چیزوں میں حقیقت دیکھی جاتی ہے، یعنی یہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ کیا فی الواقع جو چیز اصلاً مقصود ہے ہم اس کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، یعنی یہ کام کر کے کیا ہم برائی کی طرف بڑھ تو نہیں رہے، جس مقصد کے لیے روکا گیا تھا اس مقصدی کو تو ہم نے نظر انداز نہیں کر دیا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی آدمی کے پاس اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے، اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے کسی چیز کو اگر مستثنیٰ سمجھنا چاہے تو سمجھ لیں۔ اس میں صحیح اصول یہ ہے کہ استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھئے وہ کیا فتویٰ دیتا ہے کہ فی الواقع کسی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرنا مقصود ہے، یا کسی خاص مقصد کے لیے یا کسی پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ آداب میں سے کسی چیز کی رخصت کے اصول پر خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ صاحب اصولی بات آپ نے واضح کی،
یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے قرآن مجید نے اگر آپ نے زیب و زینت کی ہوئی ہے تو اس کے بعد کچھ آداب بیان کیے ہیں. اب سچویشن کا تقاضا یہ ہے کہ ایک خاتون کو دلہن دکھانا ہے، ظاہری بات ہے وہ زیب و زینت کرے گی اور وہ بظاہر مووی کے اندر تو اپنے شوہر کے سامنے اس زینت کا اظہار کر رہی ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ میں نے وہی عرض کیا ہے کہ یہ اصل میں ہر شخص کو پھر خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں یا جن چیزوں کو اللہ نے اس کے لیے لازم قرار دیا ہے، ان کی خلاف ورزی کے لیے یا ان کو کسی وقت نظر انداز کرنے کے لیے کیا فی الواقع کوئی اضطرار اس کے فن یا اس کے علم کے لحاظ سے پیدا ہو گیا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ورنہ آپ دیکھیے کہ ایران نے جس طریقے کی فلمیں بنائی ہیں، جس طرح کے ڈرامے بنائے ہیں یا اور بعض جگہوں پر اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، ان میں بڑی حد تک بعض چیزوں کا لحاظ کر کے اسی طرح کے معاملات کو پیش کیا گیا ہے. تو اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کے لیے کچھ حدود ہیں، کچھ اخلاقی تقاضے ہیں، آپ ان سے اسی صورت میں کچھ انحراف کریں گے جبکہ وہ فی الواقع آپ کے کام کی ناگزیر ضرورت بن جائے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس حقیقی عذر بھی موجود ہو کہ اس کو اس سے مختلف طریقے سے پیش نہیں کیا جا سکتا. تو دین کا سادہ اصول ہے کہ اگر آپ کو اپنے کام کے سلسلے میں یا اس دنیا میں کوئی معاملہ کرتے ہوئے کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ جس کو آپ عذر کے طور پر پیش کر سکتے ہیں تو وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے گا. اس معاملے میں فتوے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کی طرف نگاہ کرے اور پھر استفت قلبک اپنے دل سے پوچھے کہ کیا میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کام میں فی الواقع اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی حدود بیان کیے ان کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. اس میں فتویٰ مانگنا ہی در حقیقت اس حقیقت کو نہ سمجھنے کے مترادف. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم صاحب ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے اداکار ہیں جن کے دل میں خشیت، خوف، اللہیت و تقویٰ ہوتا ہے اور حدود آشنائی ہوتی ہے، تو وہ ایسے سینز کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، بلکہ وہ صاف منع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھ سے یہ فلم کروانی ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بتائیے گا بعض تنظیمیں ہیں دنیا بھر میں جو غیر مسلموں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ویسٹ کے اندر تو کافی زیادہ تنظیمیں ہیں، اس کو یہاں پر لابنگ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں بھی ایک پوری کی پوری صنف بیان ہوتی ہے مؤلفۃ القلوب کی، وہ لوگ جن کو آپ دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، دل نرم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کرتے ہیں. تو پہلے مجھے بتائیے کہ یہ جو کام ہے اپنی ذات میں دین اسلام میں ہمیں مصارف زکوٰۃ میں بھی نظر آتا ہے، کرنے کا کام ہے، کوئی غیر شرعی بات تو نہیں ہے اس میں؟ دیکھیے، دوسرے لوگوں کو اپنے قریب لانا یا ان کی مدد کرنا یا ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا جس سے وہ دین پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی ذات میں بہت محمود چیز ہے. لیکن یہ کہ دین کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مداہنت برتیں. جو کچھ دین ہے وہ بے کف و کاس پیش کرنا چاہیے، البتہ اس میں حکمت ہمیشہ ملحوظ رہے، کیونکہ ہمیں دین کی دعوت کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. یعنی ہم جب بھی دین کی دعوت دیں گے، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیں گے تو حکمت کے ساتھ بلائیں گے اور یہ صحیح کریں گے کہ اپنی بات اس طرح کہیں کہ وہ دوسروں کے دل میں جا کر اثر کرے. تو یہ ملحوظ رکھنا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے دین کا اپنا حلیہ ہی بالکل بگڑ کر رہ جائے، اس کی تعلیمات مسخ ہو کر رہ جائیں، اور ایسی تالیف قلب آپ شروع کر دیں کہ جس کے بعد اصل میں دین ہی نہیں رہے بلکہ وہ ایک قومی دعوت کی نوعیت اختیار کر لیں. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا دین ہے، اس کو بے کم و کاستی لوگوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے. ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہم دین کی خدمت کرتے ہوئے دین کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کر بیٹھیں جو دین کی حقیقت کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیں. ٹھیک. اگر ہم جب کوئی تنظیم اگر اس طرح کا کام کر رہی ہے، یعنی مسلمانوں کی امیج بلڈنگ ہو انٹرنیشنل لیول پہ یا لوکل کمیونٹی کے لیول پر بھی یہ باور کروایا جائے کہ جی ہمارا اسلام امن پسند مذہب ہے، یہ کمیونٹی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے سوشل ریفارمز کے اندر، تو اس طرح کی تنظیموں کو کیا زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے؟ ہر طرح کے معاملات کیے جا سکتے ہیں. جب ہمیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، ان لوگوں کا حق ہے کہ جن کو آپ اللہ کے دین کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے مصارف زکوٰۃ کے بیان ہو گئے ہیں. اس میں کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ صرف مسلمانوں ہی کو دی جائے گی. ایک روایت سے لوگوں نے غلط طور پر یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کے لیے ہے تو کیا فی الواقع وہ اللہ ہی کی راہ ہے جس میں ہم خرچ کر رہے ہیں؟
تو انسانوں کی خدمت کرنا، غریبوں کی خدمت کرنا، مسکینوں کی خدمت کرنا، اسی طرح دین کی خدمت کا کوئی کام، خواہ وہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کا کام ہے، اس کی دعوت پہنچانے کا کام ہے، اس کے علماء تیار کرنے کا کام ہے، اس میں کوئی تحقیقی کاوش ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں جب وہ دین کو محور بنا کر کی جائیں گی یا خدمت خلق کے جذبے سے کی جائیں گی تو ان سب میں زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ بالکل توجہ ہو گیا، ہم سب ضمنی چیز چونکہ زیر بحث آئی لوگوں کے علم میں آ جائے گی، کیسے غلط فہمی پیدا ہوئی، کیا روایت ہے اور اس کا اصل مفہوم مصداق منتہا کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ فرمایا لوگوں کو اور توجہ دلائی اس معاملے میں، اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ عرب میں لوگ اس کے عادی نہیں تھے کہ اس طرح کا نظام بنایا جائے جس میں اگر کوئی زکوٰۃ عائد کی گئی ہے یا ٹیکس عائد کیا گیا ہے تو مرکزی حکومت اس کو وصول کرنے کے لیے آئے گی۔ قبائلی نوعیت کا نظام وہاں موجود تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ وہ چیز ہے جو ہم تم سے لے رہے ہیں کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ ان کے اغنیاء سے لی جاتی ہے اور ان کے فقراء کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم اسے کوئی خود استعمال نہیں کر لیتے، یا مرکزی حکومت جس طرح کے بادشاہ لوگ اپنے اخراجات کے لیے زکوٰۃ لینے آ جایا کرتے ہیں یا ٹیکس لینے آ جایا کرتے ہیں یا لگان عائد کرتے ہیں، یہ وہ کام نہیں ہے، یہ تمہارے اغنیاء سے لی جاتی ہے، تمہارے فقراء پر خرچ کر دی جاتی ہے۔ تو اس طرح گویا آپ نے یہ بتایا تھا کہ تم لوگ جو اس معاملے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہو یہ بالآخر تم ہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس میں یہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں سے لی جاتی ہے اور مسلمانوں پر خرچ کی جاتی ہے، ایک بالکل دوسرے محل کے جملے کو لوگوں نے اس معنی میں لے لیا اور پھر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب اس سے غیر مسلم پر کوئی چیز خرچ نہیں کی جا سکتی۔ میرے نزدیک یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ ٹھیک، اگر ہم سے جو مؤلفۃ القلوب خود قرآن نے مصارف بتا دی ہیں تو روایت کی موجودگی کے باوجود قرآن نے جب خود بتا دیا ہے کہ ان کے دل نرم کرنے کے لیے ان کو دی جا سکتی ہے تو پھر صرف مسلمان کی شرط خود قرآن مجید عائد نہیں کر رہا؟ اس میں کیا شبہ ہے، قرآن مجید نے کوئی شرط بھی عائد نہیں کی، اس نے غرباء کہا ہے تو وہاں مسلمان غرباء نہیں کہا، مساکین کہا ہے تو مسلمان مساکین نہیں کہا، اسی طریقے سے اگر یہ کہا ہے والعاملین علیہا تو اس میں بھی یہ شرط نہیں عائد کی۔ یعنی جو لوگ بھی کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ابتدائی زمانے میں بہت سے غیر مسلم بھی مسلمان حکومتوں میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس طرح کی کوئی شرط نہ قرآن نے عائد کی ہے نہ کسی روایت میں عائد کی گئی ہے، روایت کا مدعا سمجھنے میں لوگوں سے غلطی ہوئی۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں، مزید سوالات ہم سب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ ہم سب یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ کائنات کو وجود پذیر کریں تو فرمایا کن، اور پھر وہ وجود پذیر ہو گئی فیکون۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ یہ کن کا مخاطب کون تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں یہ کن کہا تو عربی کس نے سمجھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کا تعلق تو اصل میں اللہ کے ارادے کے اظہار سے ہے۔ پوری آیت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی معاملے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ان کو کوئی اینٹ پتھر فراہم نہیں کرنے پڑتے، وہ اپنے ارادے کے لحاظ سے جو نقشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اس کے لحاظ سے حکم دیتے ہیں کہ یہ چیز ہو جائے، تو جو اس کے لیے قاعدہ طے کر دیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے ہو جاتی ہے۔ اگر فوراً ہونے کا حکم ہے تو فوراً ہو جاتی ہے، اور اگر وہ صدیوں میں اور اربوں سال میں ہونی ہے تو اس کے لحاظ سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو بیان کیا گیا ہے، اس میں عربی اور اردو کا کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، جس چیز کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں اس کی کیا زبان ہے، وہ کیسے اس کو کہتے ہیں، جس چیز کو حکم دے رہے ہیں وہ زمین ہے، وہ آسمان ہے، وہ مٹی ہے، وہ ذرے ہیں، وہ درخت ہے، وہ جانتے ہیں اور ان کی زبانیں بھی وہ سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اس میں تو ظاہر ہے یہی بتایا جائے گا، ورنہ ہم کس زبان میں پڑھیں گے اور کس طرح سمجھیں گے اس بات کو؟ اندازہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو یہ کیا کیا سوالات سوچتے رہتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم سے بھی دو آیتیں ہیں، ایک سورہ احزاب کی آیت 40 ہے اور ایک سورہ آل عمران کی آیت 61 ہے۔ ان دو آیات میں بظاہر ایک متضاد بیان ہو رہی ہے۔ پوچھنا یہ چاہتے ہیں صاحب کہ کیا اس کی کوئی تطبیق ہے؟ ارشاد فرمایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، جبکہ آل عمران میں فرمایا ہے جو آیت مباہلہ ہے اس موقع پر کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے۔ اعتراض یہ کیا گیا ہے، ایک طرف قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے باپ ہی نہیں ہیں، اور دوسری طرف انہی کی زبانی کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی آتے ہیں اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو بیٹے تو ہیں ہی، تو پھر کس کی بات کی جا رہی ہے؟ میں نے تو اس آیت کے بارے میں لکھ بھی دیا ہے اور بعض گفتگوؤں میں بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی حیثیت میں موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ یہاں مسلمانوں کی جماعت ایک طرف ہے اور مقابل میں مسیحیوں کی جماعت ہے، تو پوری جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ دلائل سے مطمئن نہیں ہو رہے، حق ان پر واضح کر دیا گیا ہے اور اب بھی وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اب گفتگو
اس سے بات کیا ہوگی؟ یہی بہتر ہے کہ اب پھر ان سے کہا جائے کہ آئیے اللہ ہی کے حضور میں اپنا معاملہ پیش کر دیتے ہیں. اس کے لیے ہم بھی اپنے بچوں کو لے آتے ہیں. ظاہر ہے پوری مسلمان جماعت ہے یہاں زیر بحث، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں اور باقی لوگ بھی شامل ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں اور باقی لوگوں کے خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں. تو اس میں تنہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہے. یہاں تو آگے انفسکم ہے، یعنی تم بھی اپنے سب لوگوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے سب لوگوں کو لے آتے ہیں. تو سب لوگ خود بھی آئیں گے، ان کی اولاد بھی آئے گی، ان کی بیویاں بھی آئیں گی، اس کے بعد آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے زیر بحث آ گئے تنہا؟ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا ہم سے بھی سوال پوچھا ہے کہ بالعموم کہا جاتا ہے جی انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، مگر آدم علیہ السلام کی جو مثال قرآن مجید میں زیر بحث آئی ہے، خود قرآن نے صراحت کی ہے کہ ان سے ایک غلطی ہوئی، ایک سرزنش ہو گئی، ایک گناہ ہو گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بھی کی گئی. تو یہ پوچھتے ہیں کہ پھر یہ دعویٰ کہاں تک مستحکم رہتا ہے، چونکہ انبیاء سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، خود آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی. اس کا مطلب سمجھنا چاہیے، یعنی عصمت کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کوئی غلطی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے؟ پھر تو امتحان کیا ہوا اور ان کی بشریت کیا ہوئی اور پھر وہ ہمارے لیے نمونہ کیسے بنیں گے؟ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جب انہیں اپنے دین کو پیش کرنے کے لیے منتخب کرتا ہے تو پھر چاروں طرف سے نگرانی کی جاتی ہے. اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ ہم ہر طرف سے پہرے لگا دیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا انہوں نے دین کو پیش کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں، دین کی ہدایت لوگوں پر واضح کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں کی. اور اگر ایسا کوئی معاملہ کسی وقت بشریت کے تقاضوں سے ہو جاتا ہے تو ہم اس کی اصلاح کر دیتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. یہ سوال پوچھا رام صاحب کہ کیا اسلام میں پردے کا حکم اس بات کا اعتراف ہے کہ اسلام مرد کی تربیت کرنے میں ناکام رہا؟ پردے کا کوئی حکم نہیں ہے، پردے کا لفظ بھی کہیں استعمال نہیں ہوا. اس طرح کے جتنے احکام ہیں جن کے لیے حجاب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہیں. مسلمان عورتوں کو اور مسلمان مردوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے آداب بتائے گئے ہیں. وہ آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، وہ مردوں کو بھی بتائے گئے ہیں، عورتوں کو بھی بتائے گئے ہیں. مردوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ان میں پستی پیدا کریں، نگاہیں تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے. عورتوں سے بھی کہا گیا ہے. مردوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ظاہر ہے ایک بڑی جامع تعبیر ہے، اپنے لباس کا خیال رکھیں، شرمگاہوں میں کوئی برا میلان نہ پیدا ہونے دیں. مردوں سے بھی کہا ہے، عورتوں سے بھی کہا ہے. عورتوں سے جو ایک زائد بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کریں. زیب و زینت کرنا، بناؤ سنگار کرنا یہ عورت کی فطرت میں ہے. یہ چیز چونکہ ان کے ساتھ زائد لگی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ایک ہدایت کر دی گئی ہے اور یہ ہدایت بھی آداب کی نوعیت کی ہے. اس میں بھی بعض استثناء بیان کر دیے گئے ہیں. یہ آداب کی نوعیت کی چیزیں ہیں، سدًا لذریعہ بتائی گئی ہیں تاکہ وہ کسی بڑے گناہ میں نہ پڑیں. ہر آدمی اپنا جائزہ لے کے اندازہ کر سکتا ہے کہ میں یہاں گناہ کی طرف میلان رکھتا ہوں یا گناہ کی طرف جا رہا ہوں، یا میں کسی ضرورت کے تحت کسی چیز میں کوئی رخصت لے رہا ہوں. تو ان چیزوں کا خود لحاظ کر کے آدمی فیصلہ کر لیتا ہے. اس میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا. ہدایات ان کو بھی دی گئی ہیں، ہدایات ان کو بھی دی گئی. بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ہم سے جدید مالیات کے جو موڈز اس وقت متعارف ہوئے ہیں، ٹرانزیکشن بزنس دنیا بھر میں نئے نئے انداز میں کی جاتی ہے. ایک چیز سامنے آتی ہے، اس کو ڈیریویٹو ٹرانزیکشنز کہتے ہیں. یعنی وہ چیزیں جو ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی ہیں، تصرف میں نہیں ہیں، ایک تخیل کے اندر کانٹریکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے مستقبل کے معاملات کو آج طے کر لیا. مجھے مجھ سے سیب چاہیے 3 مہینے بعد، تو میں آج ہی قیمت کسی سے طے کر لیتا ہوں اور اس کا کوئی بیانہ بھی اس کو دیتا ہوں. اگر اس وقت وہ قیمت اتنی پہنچ جاتی ہے تو میں اس چیز کو حاصل کر لیتا ہوں. اور یہ حاصل کرنا بھی کبھی کبھی ٹینجیبل فارم میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی کانٹریکٹ کی فارم میں ہوتا ہے. تو دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ایک جو مبیع ہے، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اس وقت تصرف میں نہیں ہے، کیا اس کے بارے میں ہم ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی چیزوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روکا گیا تھا. روکنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت حالات وہ نہیں تھے جو آج ہیں. بالعموم لوگ اس طرح کے سودے کر لیتے تھے اور بعد میں جھگڑے پیدا ہو جاتے تھے. لوگوں کو نزاع سے بچانے کے لیے، جس کو ہمارے ہاں ضرر اور ضرار سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہم نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ نزاع کی صورت میں نکلنا ہے، لازماً کسی کو نقصان پہنچنا ہے. اس طرح کے بہت سے معاملات سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا.
اس کو آپ یہاں تک دیکھیے کہ اس سے منع فرما دیا کہ جب کبھی قافلے آئیں تو باہر جا کر ان سے سودے نہ کیا کرو. وہ بھی اسی مقصد سے تھا کہ اگر باہر جا کر کوئی سودا کیا جائے گا نہ تاجروں کو معلوم ہوگا کہ منڈی کی صورتحال کیا ہے اور یہاں پر بھی لوگ محروم ہو جائیں گے. تو اس طرح کی چیزیں ضرر ضرار غرر کے اصول پر روکی جاتی ہیں. موجودہ زمانے میں چونکہ یہ معاملات بہت حد تک اب قاعدے میں آ گئے ہیں، ان کے پیچھے بارہا حکومتوں کی قوت موجود ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ضابطہ بن گئی ہیں کہ ان میں کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے کہ کوئی نزاع پیدا ہو جائے گی. تو اس طرح کی اگر معاملات ہو جائیں کسی موقع کے اوپر تو پھر قبضے میں لینا ضروری نہیں رہ جاتا. ٹھیک ہے، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. آپ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر جس چیز کی اجازت اللہ نے دی ہوئی ہے کیا اسلامی حکومت اس پر پابندی لگا سکتی؟ مثال کے طور پر انہوں نے جو پیش کی ہے وہ ایک سے زائد شادیوں کے حوالے سے ہمیں دیکھتے ہیں آج کل قانون سازی ہو رہی ہے. مغربی ملکوں میں تو ہے یہ قانون، لیکن کیا مسلمان ملکوں میں بھی جس چیز کی اجازت اللہ کی شریعت نے دی ہے حکومت اس پر پابندی کیسے لگا سکتی؟ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے منع نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں سے منع نہیں فرمایا. ان باتوں کے بارے میں آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. اس کا اصول وہی ہوگا کہ قانون سازی کرنے کی وجہ کیا پیش آ گئی ہے. کیا کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے؟ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، اس کے پیش نظر قانون سازی کی جا رہی ہے. قانون سازی کی بنیاد یہ ہے، یعنی ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کرے. وہ ان کو یہ بتائے کہ انہیں شادی کیسے کرنی ہے، وہ ان کو یہ بتائے کہ انہیں طلاق کیسے دینی ہے، وہ ان کو یہ بتائے کہ انہیں لباس کیا پہننا ہے، وہ ان کو یہ بتائے کہ انہیں تعلیم کیا حاصل کرنی ہے. شخصی معاملات میں ریاست کو کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ معاملات دو لوگوں کے درمیان ہونے ہوں اور اس کے نتیجے میں کسی کی حق تلفی کا اندیشہ ہو. شادی کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں لوگوں کے حقوق زیر بحث آ جاتے ہیں. یعنی یہ مسئلہ میری ذات تک متعلق نہیں رہتا. جہاں حقوق زیر بحث آ جائیں وہاں بعض اوقات سوسائٹی کو دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں قانون سازی کی جا سکتی ہے. وہ قانون سازی ایسے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصلحتیں ملحوظ رکھی ہیں وہ بھی فوت نہ ہو جائے، اور حق تلفی کی اگر کوئی صورت پیدا ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ بھی ہو جائے. قانون سازی کے بارے میں یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ وہ کس طرح کی جائے اور کہاں وہ صحیح مسالے کے مطابق ہے، لیکن قانون بنانے کا حق حاصل ہے. اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے تو اللہ کی اجازت کو ختم کیا جا رہا ہے. اللہ نے منع نہیں فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس میں ان کے پیش نظر جو چیزیں ہیں وہ ملحوظ ہوتی ہیں، اور ہمیں جب کسی چیز کو ممنوع قرار دینا ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دائرے میں اس سے کیا مفاسد پیدا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو جب آپ گاڑی لے کے نکلتے ہیں تو بائیں ہاتھ چلنے سے بھی منع نہیں فرمایا، یا دائیں ہاتھ گاڑی چلانے کا حکم بھی نہیں دیا. یہ سب چیزیں اسی اصول پر ہوتی ہیں. یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی تو نہیں ہو رہی. بالعموم لوگ چونکہ شادی کرتے وقت، بیاہ کرتے وقت حقوق کا خیال نہیں رکھتے. بعض اوقات جو کچھ وہ تاثر دیتے ہیں اس سے بالکل مختلف رویہ اختیار کر لیتے ہیں. اس سے سوسائٹی میں حقوق کے بارے میں بہت سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو حکومتوں کا عمومی رجحان یہ بن گیا کہ اس میں کچھ قوانین بنا دیے جائے. یہ قوانین ان سارے مسالے کو پیش نظر رکھ کے بنانے چاہیے. ٹھیک. اگر سے جو آپ نے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے تو حد رفتار کی پابندی کی بات نہیں کی، تو وہاں پر بھی آخر ہم پابندی لگاتے ہیں، دائیں ہاتھ چلنا ہے، لائسنس لے کے آنا ہے، سب چیزیں. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے نا کہ وہ چیزیں تو زیر بحث ہی نہیں آئیں، لیکن جو چیز زیر بحث آئی اس پر بھی اگر اللہ نے پابندی نہیں لگائی، منع نہیں کیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس سے روکنے والے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی تو اس لیے نہیں لگائی تاکہ ہم اپنے مسالے کے لحاظ سے جو فیصلہ چاہیں کر لیں. بہت جتنی چیزیں بھی مباح ہوتی ہیں وہ اسی لیے مباح چھوڑی جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی تو پھر تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ خمر پر پابندی تو اللہ تعالیٰ نے لگا دی، اس کی باقی صورتوں کے بارے میں کون فیصلہ کرے؟ حقیقت کو دیکھ کے دین میں جو چیزیں علت کی حیثیت رکھتی ہیں ان کو آگے کون پھیلائے گا؟ تو یہ سب معاملات ہم انسانوں کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں کہ ان کو ہم اپنی مصلحتوں کے لحاظ سے دیکھیں، اپنے مقاصد کے لحاظ سے دیکھیں. جتنی قانون سازی بھی ریاست کی سطح پر کی جاتی ہے وہ سب مباحات ہی کے دائرے میں ہوتی ہے. یعنی وہ سب وہی چیزیں ہیں جن پر اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اور وہ چیزیں بعض اوقات زیر بحث بھی آ گئی ہیں لیکن کوئی پابندی ان پر نہیں لگائی گئی. جب پابندی نہیں لگائی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی پابندی لگانے یا کوئی حدود طے کرنے کا اختیار ہے. میں نے عرض کیا کہ اس اختیار کی بنیاد یہ ہے کہ ہم حق تلفی کو روک رہے ہیں یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روک رہے ہیں. اگر ہم بحث کر کے یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ فی الواقع یہ حق تلفی کو روکنے کے لیے ہے
یا یہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے ہے، تو اس سے ہمیں قانون سازی کا حق اس دائرے میں حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ مباحات کا دائرہ ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہو یا نہ روکا ہو۔ چند اور متفرق سوالات لاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا، کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت فقہ اسلامی کے اندر کسی چیز کو مکروہ قرار دے دیا جاتا ہے تو اب مکروہ چیز کی طرف بھی ہم نے نہیں جانا، تو پوچھا ہی جاتا ہے کہ یہ مکروہ اللہ نے قرار دیا ہے، چونکہ اللہ کی شریعت میں یا حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے، یہ مکروہ کی اصطلاح کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ یہ حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ممنوع قرار دے دی ہیں، جن سے پوری طرح روک دیا ہے، ان کے لیے حرمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ نے ناپسندیدہ قرار دی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ناپسندیدہ قرار دی ہیں، ان سب چیزوں کے لیے کراہت یا مکروہی کا لفظ موضوع ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو مثبت طور پر اللہ کے اوامر بنتی ہیں، ان میں بھی بعض چیزیں فرض کے درجے میں، یعنی ان کا حکم دے دیا گیا ہے، بعض چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ دیکھتے نہیں ہیں آپ کے نوافل کی ترغیب دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی دی، فرمایا ہے کہ تم روزے رکھو، من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جس نے اپنی طرف سے کوئی نیکی کی، تو جب اپنی طرف سے آپ نیکی کرتے ہیں تو وہ آپ پر لازم تو نہیں ہوتی۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے پورے دین میں ہر جگہ موجود ہے، یعنی جن چیزوں میں نواہی ہے، روکا گیا ہے، منہیات ہے، وہاں پر دو ہی درجے ہوں گے۔ ایک چیز کو روک دیا جائے گا، اس کو آپ حرام کہیں، ممنوع کہیں، جو لفظ چاہیں اس کے لیے اختیار کریں، اور ایک چیز سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جائے گا۔ جب ہم ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے لیے صحیح لفظ کراہتی کا ہے، اور وہی لفظ ہم بھی بولتے ہیں، وہی لفظ عربی زبان میں بھی بولا جاتا ہے۔ ہر جگہ یہ دونوں چیزیں ہوں گی، ادھر حرام ہوں گے اور مکروہات ہوں گے، پھر ان کے بھی درجات بن جاتے ہیں جب ہم غور کرتے ہیں، اور ادھر کیا ہوگا، یعنی فرائض و واجبات ہوں گے، پھر اس کے بعد مستحبات ہوں گے، وہ چیزیں جو پسندیدہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بندے وہ چیزیں اختیار کریں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، ہم سب ایک اور ہمارے یہاں تقسیم نظر آتی ہے، مکروہ کے اندر بھی یہ مکروہ تحریمی ہے اور باقی چیزیں بیان کی جاتی ہیں غیر تحریمی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ جس وقت ایک چیز ناپسندیدہ قرار دی جاتی ہے، یا اس کے مقابل میں کسی چیز کو مستحب یا پسندیدہ کہا جاتا ہے، تو پسندیدگی کے درجات وجود میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ دیکھیں، نفل نمازوں میں جیسے آپ نے مثال دی کہ تہجد بھی پڑھتے ہیں ہم اور دوسرے نوافل بھی ہیں، اسی طرح سے آپ نے نیکی کرنی ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وہ نیکی اور حسن سلوک بھی مختلف احوال میں کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کچھ زائد اس کے پاس پڑا ہوا تھا، کسی کو دے دیا، قرآن کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کی راہ میں ایسے بھی خرچ کرتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہ درجہ بہت بلند ہو گیا، حالانکہ یہاں معاملہ کوئی فرائض کا زیر بحث نہیں ہے، تو مستحبات میں بھی درجات بن جاتے ہیں، اور یہی معاملہ کراہت کا بھی ہے۔ ایک چیز کراہت ہی کے درجے میں ہے، ایک چیز کراہت سے کچھ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یعنی بہت ناپسندیدہ ہے، تو اس میں پھر مکروہ تحریمی کی تعبیر اختیار کر لی جاتی ہے کہ یہ تو ایسی کراہت ہے کہ گویا حرمت ہی کے قریب پہنچ رہی ہے۔ یہ اگر آپ عام زندگی میں بھی دیکھیں تو بالکل ایسے ہے۔ کیا ہر چیز کے معاملے میں ہماری کراہت کی حیثیت ایک ہی ہوتی ہے، اور کیا ہر چیز کے معاملے میں ہماری پسندیدگی کی نوعیت ایک ہی ہوتی ہے؟ اس میں لازماً درجات پیدا ہو جاتے ہیں۔ البتہ حرمت کا معاملہ اور کسی چیز کے فرض ہونے کا معاملہ کم و بیش یکساں رہتا ہے۔ ہاں صاحب، واضح ہو گئی بات۔ آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں، مغربی ممالک کے اندر یہ قانون رائج ہے کہ جس وقت شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد جو کچھ کمایا گیا ہے، طلاق کے موقع پہ نصف کا بٹوارا ہوتا ہے، آدھا خاتون کو ملتا ہے، چاہے وہ گھر ہو، دولت ہو، بینک بیلنس ہو، اور آدھا شوہر کو ملتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلاف اسلام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کیا ہے عورت کا، یہ اس سے بہت زائد وہ لے کر جا رہی ہے، اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا نہ کوئی طلاق سے تعلق ہے، نہ میراث سے کوئی تعلق ہے۔ قانون کو اگر آپ پڑھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اس اصول پر بنایا گیا ہے کہ جب ایک میاں بیوی نے نکاح کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ بحث ہوگی کہ اب اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری کس پر ہے۔ جی، یہاں نان و نفقے کی ذمہ داری کو اس زاویے سے نہیں دیکھا جاتا، یہاں اس پہلو سے دیکھا جاتا ہے کہ دونوں کمائیں گے، اور بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر دونوں کمائیں گے تو اس سے کچھ روپیہ بھی جمع ہوگا، کچھ جائیداد بھی بنے گی، تو اس میں اب انصاف کے تقاضے سے کیا معاملہ کیا جائے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہیں، دونوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ محتاج اور محتاج علیہ کا ہے۔ تو اس میں ایک قاعدہ بنا دیا گیا کہ جو کچھ بھی کما رہے ہیں
وہ عورت کما رہی ہے یا مرد کما رہا ہے، وہ آدھا آدھا خود بخود مل رہا ہے۔ تو یہ گویا عام زندگی ہی میں فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کو آپ مانیں نہ مانیں وہ آپ کا کام ہے، لیکن اس کو نہ طلاق سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا میراث سے کوئی تعلق ہے۔ جب آپ کسی ملک میں آ جاتے ہیں تو وہاں کے قانون میں اگر کوئی چیز طے کی گئی ہے تو پھر آپ کو اس کی پابندی کرنی ہے، وہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے۔ اس کا اسلام کے خلاف ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی وہی دائرہ ہے جس میں لوگوں کو آزاد چھوڑا گیا ہے، وہ کوئی قانون سازی کریں۔ وہ قانون سازی البتہ اسی اصول پر ہونی چاہیے کہ کیا حق دلوایا جا رہا ہے، حق تلفی کو روکا جا رہا ہے، یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا پیش نظر ہے۔ وہ اگر اصول سامنے رکھیں تو اس قانون پر نقد بھی کیا جا سکتا ہے، اسے قبول بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا نہ میراث سے کوئی تعلق ہے نہ طلاق سے کوئی تعلق ہے۔ میراث کے حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، یہ قانون اس سے متعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو میاں بیوی کی زندگی میں ان کے مال و دولت کو کس طریقے سے تقسیم ہوتے رہنا ہے، یہ زندگی میں ایک دوسرے کو منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ طلاق کے موقع پر چونکہ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اب تقسیم کی جائے تو اس وجہ سے زیر بحث وہاں آتا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ غامدی صاحب سے متفرق سوالات کی نشست تھی۔ سوالات آپ بھیجتے رہیے، ای میل بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس میں بھی ڈال سکتے ہیں، اور مختلف ذریعوں سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ غامدی صاحب کی خدمت میں رکھتے رہیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔